جب کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہہ دیا گیا کہ irrefutable ایویڈنس اور unimpeachable ایویڈنس ہے، اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی عسکری قیادت نے بیٹھ کر کہا کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد پھر ایک بریگیڈیئر یا ایک میجر جنرل جو ہے عدالت لگا کے یونیفارم میں بیٹھ کر وہ کیا انصاف دے گا اور کیا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا موقف آج بھی یہی تھا۔ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے اپیل کا اس میں راستے کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، تو اس پر جو ہے چودھری صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا شد و مد سے کہا کہ دیکھیے اذیت اور کرب میں پوری قوم مبتلا ہے اس وقت، ہم استدعا کریں گے، اس لیے فیصلہ کیجئے گا کیونکہ 12 کو تو یہ 12 اگست کو تو اسمبلیاں جا رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلی جائیں، گورنمنٹ بھی جا رہی ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب جانے ہوں گے بھی کہ نہیں اگلی حکومت کے اٹارنی جنرل، اور جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی، اپیل کیسے اس میں آ جائے گی؟ اور اس لیے نہ تو آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہوں گی، نہ قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے، اسمبلیاں نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب خود جو انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں شاید یہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے چودھری صاحب نے استدعا کی کہ جناب اس کو یکسو کیجیے گا۔ میں نے بھی عرض کیا کہ جی اپیل سے کوئی بات نہیں بنتی ہے صرف، کیونکہ فوجداری میں قانون فوجداری کا انصاف فوجداری کے انصاف میں شروعات ہوتی ہے رپورٹ ابتدائی سے، اور اس کے بعد تفتیشی عمل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اٹھا کے لے گئے ہیں، تفتیش کون کر رہا ہے، کیا ہو رہی ہے تفتیش، کس قسم کی جو ہے شواہد، کیونکہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے سیکریٹولی ہر چیز جو ہے رکھی جاتی ہے، اس لیے وہ ڈیو پروسیس آف لا شفافیت وہاں نہیں ہے۔ سغرا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کہا کہ صرف عدالتوں کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، اچھا سچائی کی حد تک پہنچنا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنا صرف عدالت کا کام نہیں ہے، بلکہ تفتیش سے شروع ہوتی ہے، اور تفتیش میں مدعی بھی اندر ہو سکتا ہے، اگر مدعی نے جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے تو اس کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تفتیش میں بڑا لازم ہے کہ اس میں انصاف اور تہ تک پہنچنا چاہیے۔ سو ایک تو عمل یہ تھا کہ تفتیش جو ہے اگر خود انہوں نے کرنی ہے آرمی ایکٹ کے تحت تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، آئین سے ماورا ہے۔ پھر اگر جو ہے عدالت جب ٹرائل ہونا ہے تو ٹرائل میں بھی نہ تو عدالت جو ہے جج صاحب جو ہے وہ سنوائی والی عدالت جو ہوگی نہ وہ ٹرینڈ ہے، نہ ان کو تحفظ ہے، نہ ان کی سیکیورٹی آف سروس ہے، نہ وہ ڈسپلن میں ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اور انہی کی سپرویژن میں۔ تو ہم نے کہا کہ جی اپیل سے بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہی کسی چیز کی جو ہے غلط ہے تو اس پر جتنی بھی عمارت استوار کی جائے گی وہ بالکل منہدم ہو جائے گی، وہ سٹینڈ نہیں کر سکتی ہے، یہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے جات ہیں۔ تو اس پر ہم نے استدعا کی بینچ سے بڑی مؤدبانہ کہ آپ نے بھی بڑی ہمت کر کے اور بڑی ماشاءاللہ، اور جج صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی وکلاء کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے یہ جو جذبہ ہے آپ کا، جذبہ حب الوطنی، آپ کا جذبہ آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، عوام کے لیے جو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کہا اور انہوں نے ہماری لیے یہ جذبات کا اظہار کیا، اور ہم نے استدعا کی کہ خدا را اس کو جو ہے جلد یکسو کیجیے گا، جتنی جلدی آپ اس کا فیصلہ کریں گے اتنا ہی قوم کو اذیت اور کرب سے نکالا جا سکے گا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں 2 جج صاحبان کی بڑی مجبوری انہوں نے بتائی بغیر نام لیے، کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ کچھ عرصہ چھوڑ کر آ گئے تھے، شامل ہوئے تھے، اور دوسرے جج صاحب جو ہیں ان کی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ شاید دستیاب نہ ہوں۔ تو ہم نے کہا جی آپ سے بھی استدعا ہے چیف جسٹس اور باقی جج صاحبان جو آپ کے برادر جج صاحبان بیٹھے ہیں، مہربانی کریں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ڈرپ کو اتار کے ہسپتال سے میں اس مقدمے کی میں شرکت کے لیے آیا تاکہ اس میں کوئی التوا نہ بنے،
اور اس لیے ہم سب قربانی دے رہے ہیں، اور مہربانی کر کے آپ بھی یہ قربانی دیجیے گا عظیم تر مملکت خداداد پاکستان کے لیے، تاکہ ہم اس مقدمے کو یکسو کر سکیں۔ تو ابھی جج صاحبان یہ بحث و تمیز سننے کے بعد تشریف لے گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا میں بھی ان جج صاحبان سے استدعا کروں گا، تو میں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس صاحب کے پیش رو جو تھے وہ ہفتے کو بھی بیٹھتے تھے، اتوار کو بھی بیٹھتے تھے، 8 بجے رات تک بھی بیٹھتے تھے۔ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ مہربانی کیجیے گا اس مقدمے کو یکسو کریں۔ تو انہوں نے کہا مشورہ کر کے اندر، اور پھر آپ کو جو ہے یہ میں چیف صاحب نے کہا میں بھی استدعا کروں گا ان جج صاحبان سے کہ 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دیں، کیونکہ باقی صرف 2 دن اس میں چاہیے درکار ہیں۔ جتنا وقت ہو گیا اٹارنی جنرل نے کہا 1.5 گھنٹہ چاہیے، 1.5 گھنٹہ ہونے چاہیے، تو ہمیں بھی اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ سو اس کا مطلب ہے 2 دن کی زیادہ سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد عدالت اس کو محفوظ کرے فیصلہ یا سنا دے، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ بہت مہربانی۔